عرب کے اندر کیونکہ رواج تھا کہ دیہات سے آ کر دائیاں جو ہے وہ بچوں کو لے کے جاتی تھیں اور اپنے اپنے گھروں کے اندر دیہات میں ان کی پرورش کرتی ہیں، اور اہل عرب جو ہے پھر اس پرورش پر ان کو جو ہے انعامات دیتے تھے۔ حضرت اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ مکے کا رخ کرتی ہیں۔ اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ جس خچر کے اوپر، جس سواری کے اوپر آپ سوار ہیں، وہ انتہائی کمزور، لاغر اور سست رفتار اتنی کہ آپ کی سہیلیاں پہلے مکے میں پہنچ جاتی ہیں، آپ پیچھے رہ جاتی ہیں۔ آپ کی سہیلیاں پہلے گئیں، جو امیروں کے بچے تھے وہ انہوں نے لے لیے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کیونکہ وہ پہلے ہی وفات پا گئے تھے، تو آپ کو یتیم سمجھ کر کہ انہوں نے ہمیں کیا انعام و اکرام دینا ہے، کسی دائی نے جو ہے حضور کو قبول نہ کیا۔ یہ تو ان کا نظریہ تھا۔ میں اگر اپنے لفظوں میں کہوں تو حضور نے کسی دوسری دائی کو پسند ہی نہیں کیا۔ اللہ نے کسی دوسری دائی کو پسند ہی نہیں کیا کہ وہ اللہ کے اس پیارے محبوب کی خدمتگار بن سکے۔ اللہ پاک نے یہ مقام حضرت اما حلیمہ سعدیہ کو دینا تھا، اور اللہ پاک نے انہی کو ہی پسند فرمایا تھا۔ اما حلیمہ سعدیہ سب سے آخر میں مکہ مکرمہ میں پہنچتی ہیں۔ شہر مکہ کے اندر جو بچے پیدا ہوئے، جو امیروں کے بچے تھے، سہیلیاں لے کر وہ روانہ ہو گئی اپنی اپنی منزل پر، اور آخر میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچے۔ ادھر سے اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور کوئی بچہ نہ ملا، تو انہوں نے خالی ہاتھ جانے کی بجائے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے جانا پسند کیا۔ حضرت اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کے گھر میں داخل ہوئیں تو حضور کا نورانی چہرہ، حضرت اما حلیمہ سعدیہ خود فرماتی ہیں کہ میں جب آپ کے گھر میں داخل ہوئی تو میں نے ایک چمکدار چہرہ دیکھا، ایک روشن چہرہ دیکھا۔ میں نے حضور کی آنکھوں کے اندر نور چمکتا ہوا دیکھا، اور میں اپنے آپ کو روک نہ سکی۔ میں نے آقا دو جہاں کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ لیا اور ان کو اپنے سینے سے لگا دیا۔ اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کو لیا ساتھ، اور اب اپنے قبیلے واپسی کا سفر جو ہے وہ شروع کر دیتی ہیں۔ آپ کی سہیلیاں تو پہلے ہی وہ روانہ ہو چکی، حضرت اما حلیمہ سعدیہ اب بعد میں مکے سے روانہ ہو رہی ہیں، جب اسی خچر پر جو انتہائی کمزور ہے، لاغر سا ہے، سست رفتار ہے، جب اما حلیمہ اب سوار ہوتی ہیں تو اب اس خچر کی چال ڈھال اور رفتار ہی بدل جاتی ہے، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ خچر اتنا تیز رفتار ہوا کہ وہ سہیلیاں جو پہلے نکل چکی تھیں، حضرت اما حلیمہ کی یہ سواری ان تک پہنچی، اور ایسی پہنچی کہ پھر آگے نکل گئی، اور اتنی آگے نکلی کہ جو سواری کے پاؤں سے مٹی اڑ رہی تھی، وہ جہاں تک پیچھے مٹی تھی وہاں تک بھی ان کی سہیلیاں نہ پہنچ سکی، اتنی آگے نکل گئیں۔ تو جب آپ حضرت اپنی سہیلیوں کو کراس کر رہی تھیں تو اس وقت سہیلیاں جو ہے وہ حضرت اما حلیمہ سعدیہ کو کہنے لگیں، لگتا ہے کہ آپ نے تیز رفتار خچر خرید لیا ہے۔ آپ خاموش رہیں، آپ نے کوئی جواب نہ دیا، گویا کہ زبان حال سے جو اس وقت کی کیفیت سی وہ یہ جواب دے رہی تھی، سہیلیوں میں نے سواری تو نہیں بدلی، میں نے سوار بدل لیا ہے۔ سواری تو وہی ہے، لیکن اب اس پر سید کونین، دونوں جہاں کے سردار سوار ہیں، اس وجہ سے اس سواری کی جو رفتار ہے وہ بھی تبدیل ہو چکی ہے۔ خیر، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جب جلوہ گر ہوتے ہیں، اور اسی وقت جو حضور کی برکت ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔